کیا حضور کریم نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور اسے بلند فرمایا، یا انہیں گود میں اٹھایا، یا ہاتھوں سے اٹھایا اور بلند کر دیا؟ صحیح واقعہ کیا ہے؟ اور آپ نے ہاتھ بلند کیے، اور یہاں بمانا دوست کے ہے اور یہاں بمانا محب کے ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی توہین کی تھی معاذ اللہ، اور مولا کائنات کی بھی توہین کی تھی۔ وہ کیسی توہین کی تھی میں بتاؤں آپ کو۔ سلاطین، حکام اور بادشاہوں نے مورخین کو کس طرح جکڑ کے رکھا، حقائق بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، آل محمد کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، احادیث کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، اس کو ذرا جا کر اچھے طریقے سے کھنگا لیجیے۔ کتنا عرصہ تک تو تاریخ بیان کرنے پر پابندی رہی ہے، کتنا عرصہ تک دوست اور محبت کا معنی، دوست اور محبت کا معنی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہے۔ پوچھ سکتا ہوں، حضرت عمر نے مبارکباد دی تھی، جی تھی، کہا تھا کہ علی آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ تھی مبارکباد۔ اچھا، کہا تھا کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے، بالکل مبارکباد دی تھی۔ اچھا، اگر ہم مولا کے معنی دوست ہی لیں تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے؟ جو شریع قانون ایک سوال جو جس کی تشنگی مجھے محسوس ہو رہی ہے، بہت کامل گفتگو ہے آپ کی، اس ایونٹ کے بعد جی بعد والے سالوں میں اہل بیت نے اس دن کو کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا، اور اس کے لیے کوئی تقریب، کوئی خوشی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی جیسے آج ہوتی ہیں؟ جی بالکل، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس دن خوشی منائی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بارے میں امر فرمایا اور حکم فرمایا ہے کہ اس دن خوشی مناؤ، یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، یہ عید الاکبر ہے۔ بلکہ شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے، یہ میں اپنا شیعہ نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں اور شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ استدلال کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر میں شیعہ کتاب سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر میں دوسروں سے کوئی بات منوانے کے لیے کروں گا تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا، لیکن میری بحث اس سے نہیں ہے۔ تو شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ تمام انبیاء نے منائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کے جو نائبین ہوتے تھے ان کا تقرر 18 ذی الحج کو ہی ہوا ہے۔ اچھا، ہر نبی کے نائب کا 18 ذی الحج کو ہی تقرر ہوا، اور رسول اللہ نے بھی۔ اب یہاں اہل سنت کے ہاں دو نظریے ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس اعلان ولایت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، کوئی ایک طبقہ ہے، لیکن وہ علم میں، روحانیت میں، معنویت میں، ان چیزوں میں مانتے ہیں، حکومت میں نہیں۔ وہ ان کا نظریہ یہ کہ حکومت میں جو ترتیب ہے خلفاء کی وہی ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، وہی خلیفہ ہیں کہ جن کو خلیفہ چنا گیا، سقیفہ کے اندر جن کو خلیفہ چنا گیا ہے وہی درست خلیفہ ہیں۔ بہرحال یہ ان کے ہاں کے نظریات ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا، یہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ نبی کے نائب کو 18 ذی الحج کو چنا گیا، اور ہر اس دن کو پہلے بھی انبیاء کے نائبین کی عید کے طور پر منایا گیا ہے۔ اور چھٹے امام نے کہا کہ اس دن عید مناؤ، یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن اچھا اور عمدہ لباس پہنو، ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ، چھوٹوں کو عیدی دو، تحفہ دو۔ یہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، اور اس دن خوشی مناؤ اور ایک دوسرے کی دعوت کرو، اور ایک دوسرے سے عید ملنے کے لیے جاؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو۔ یہ یعنی ائمہ علیہ السلام کی اس سلسلے میں روایات ہیں، احادیث ہیں، اور ائمہ علیہ السلام اس دن جشن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، محفل کی جاتی تھی۔ یہ ایک دن ہے جو اس انداز سے منایا جاتا ہے۔ عید کی نماز، خطبہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، عید کی نماز اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ جس طرح غدیر کے اعمال ہے نا، غدیر کے اعمال، عید غدیر کے 18 ذی الحج کے جو دن ہے، اس دن کے جو اعمال ہیں وہ 36 اعمال ویسے تو لکھے گئے ہیں، بہت بڑی لمبی ایک فہرست ہے، ان میں سے سب سے بڑا عمل روزہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اس دن کا جو روزہ ہے وہ 60 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر دوسرا عمل اس کا یہی کہ غسل کیا جائے، جیسے ہم عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ غسل کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس دن ہم نے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور پھر زوال کے وقت ایک نماز بھی ہے، 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اس نماز کا پڑھنا مستحب ہے۔ پھر دعائیں قبول ہونے کا دن ہے، توبہ قبول ہونے کا دن ہے، اور زیارت امیر المومنین پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اس دن نجف اشرف جانا چاہیے، مستحب ہے۔ مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جانا مستحب ہے۔ یہ دن اگر ممکن ہو تو مومن نجف میں گزارے، اور یہ دن وہاں اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہیں پر ہیں تو یہیں سے زیارت پڑھیں، مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں۔ یہ اس دن کے خاص اعمال ہیں، اور سب سے بڑا عمل ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرائے اور مبارکباد دے اور خوشی کا اظہار کرے۔ تو یہ علی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کی بات مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جو اہل اسلام ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، علی وجہ وحدت ہے، وجہ اختلاف نہیں ہے۔ علی کی عظمت اور فضیلت کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے تمام مسلمان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں، ان سے مودت کرتے ہیں۔ یہ گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، پیغمبر اکرم کا گھرانہ، اور پیغمبر کا گھرانہ وجہ اختلاف نہیں ہے، وجہ انتشار نہیں ہے، وجہ وحدت ہے، وجہ اتحاد ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت کا حکم دیا گیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا جن لوگوں کی مودت ہم پر لازم اور واجب قرار دی گئی ہے، ان کی بات کرنا اور ان کی بات سننا ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کے لیے بھی نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے، کہ جو اہل اسلام ہے وہ علی کی بات سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی کو تو ہم وہاں سے لیتے ہیں، یہ اپنی ہماری ہاں کی کتابوں میں یہ حدیث کم ہے، برادران کی کتابوں میں زیادہ ہے کہ علی نہیں تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو علی سے محبت، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ یار یہ حب کا ایمان اور بغض کا کفر، علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کفر کہتے ہیں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ بیان کر کے گئے اور رسول اللہ بتا کر گئے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں، جو عظمتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ خلافت الگ موضوع ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اس پر الگ پروگرام کر لیجیے گا۔ اگر اس پر آپ نے پروگرام کرنا ہے، مجھے انکار نہیں ہے، آپ کر لیجیے۔ میرا دل یہی تھا کہ میں اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھوں، تاریخی حیثیت سے استفادہ کروں۔ جی، اس پر تاریخی حیثیت اس کی یہی ہے کہ 10 ذی الحج
18 ذی الحج 10 ہجری، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس کو میں آپ کو آپ کی خدمت عرض کروں کہ حدیث غدیر کو ائمہ محدثین نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لیا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے، اس حدیث کو جو ہے بڑے بڑے امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا ہے، امام اسقلانی نے اس کو لیا ہے، طبری نے اس کو لیا ہے، یعنی اس سے بڑا اور کون سا نام میں لوں؟ یہ وہ بڑے بڑے رائٹر اور بڑے بڑے محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث غدیر اور واقعہ غدیر کو لکھا ہے، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن اور عید کا دن۔ مطلب اس کا ایک اور زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ ذرا خیال فرمائیں۔ یہ جو جملے ہیں بڑے منفرد ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو اچھے لگتے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، بڑے بڑے اہل سنت اکابر نے خود بیان فرمایا۔ یہ جب معاملہ پیش آیا تو اس میں مختلف روایتیں میں نے سنی ہیں۔ کیا حضور کریم نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور اسے بلند فرمایا، یا انہیں گود میں اٹھایا، یا ہاتھوں سے اٹھایا اور بلند کر دیا؟ صحیح واقعہ کیا ہے؟ دیکھیں صحیح واقعہ تو یہی ہے کہ وہاں اہتمام کے ساتھ جو آپ پر الزام لگے گئے تھے وہ جمع غفیر میں اونچا کر کے ہاتھ اٹھا کے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی ہاں جی بالکل ہے، روایات میں آیا، جو چیز آئے گی اس کا ہم اقرار کریں گے۔ اور آپ نے ہاتھ بلند کیے، اور یہاں بمانا دوست کے ہے اور یہاں بمانا محب کے ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اصل میں دوسری جو بات ہے قرآن کے حوالے سے بات کہے گی کہ قرآن میں یہ کئی دفعہ الفاظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی یہ خلافت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، کیونکہ غدیر خم جو ہے یہ منائی ہی خلافت کے حوالے سے جاتی ہے۔ اور جہاں تک حضرت نے یہ فرمایا کہ اہل سنت میں ایک طبقہ ہے جو مولا کائنات کو خلیفہ مانتا ہے ولایت میں، وہ بہت قلیل ہے، مگر ہے مگر قلیل ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک چاہے وہ خلافت ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں کا ترتیب کا سلسلہ اسی طرح ہے جس طرح چاروں خلفائے خلافت ہمارا عنوان بھی نہیں نا، ہم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ایک اور طرف، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا مختلف الفاظ ہیں۔ جو میں نے تواتر کی بات کہی ہے نا، حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جس سے آپ عقیدہ قطعی ثابت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے نکلنا چاہوں سوال معذرت کے ساتھ۔ جو میرا سوال تھا کہ حضور نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، آپ نے اس کی تائید فرمائی، کیا اس کے بعد ہمیں اس کے بعد جو لوگ دے رہے ہیں نا وہ 3 سے 4 لوگ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ انہوں نے اپنا بیان کیا، ان کا اپنا ہے، وہ ہمیں 3 سے 4 لوگ دے رہے ہیں۔ امام ذہبی نے بھی نقل کیا، سب نے نقل کیا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کا جو حوالہ دیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ اور طاہر القادری صاحب کے اس حوالے کے اندر اہتمام اور اختتام یہ ہے کہ یہاں خلافت کی بات نہیں ہے، کیونکہ طاہر القادری صاحب بھی خلافت بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے قائل ہیں، تو یہ ایک الگ تناظر میں۔ اب آئیے کہ عید غدیر کی تاریخی حیثیت آپ نے ان سے پوچھی تو انہوں نے آپ کو بتا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس دن اعلان فرمایا خود روزہ نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی سال ہے، آپ نے اس دن کو نہ پیش کیا نہ روزہ رکھا۔ اچھا، کبھی امام حسن نے اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی امام حسین نے نہیں کیا، حسن مسنہ کے حوالے سے میں بات کر چکا، نہیں کیا۔ اب آ جائیے کہ اس کو باقاعدہ عید کا نام کب ملا۔ جن ذہبی کا یہ حوالہ دے رہے تھے ابھی ہمارے محترم، انہوں نے تاریخ اسلام کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر 351 ہجری اس کی تاریخ بتائی ہے۔ کتنی؟ 351۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معز الدولہ جو کہ شیعہ اور رافضی خلیفہ تھا، جب اس نے بغداد، یہ عباسی خلیفہ ہے؟ جی عباسی خلیفہ شیعہ اور رافضی سنیں یہ آپ اس کو پڑھیں ذرا، بڑا دلچسپ ہے یہ، تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے، اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ 351 کے اندر اس نے بغداد شریف کی تمام مساجد میں حضرات شیخین کریمین پر لعنت کے الفاظ دروازوں پر لکھوا دیے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کے الفاظ لکھوائے، باغ فدق مارا گیا، یہ الفاظ لکھوائے۔ اچھا سنیں، نہیں اس کی تاریخ بتا رہا ہوں، نہیں یہ لکھا ہوا ہے نا، کتاب کی بات میری کوئی نہیں، سنیں۔ پھر رات کو ان چیزوں کو مٹایا گیا، پھر اس کو مشورہ دیا گیا آپ ان کو کنایتاً لکھوائیں، پھر اس نے کنایتاً لکھوایا، اور دوسرے دن بغداد شریف کے اندر خواتین کو اس نے بازاروں میں نکال کر خم غدیر کا اجرا فرمایا 351 کے اندر۔ خلیفہ کا نام کیا ہے؟ معز الدولہ۔ جی، یہ شیعہ کتابوں کے اندر اس کی بڑی تفصیل ملے گی۔ اگلی بات سن لیں آپ، 60 اور 50 کی دہائی میں شام میں اس کا مکمل تسلط، بغداد میں، عراق میں، اس نے کسی شخص کو حج پہ نہیں جانے دیا۔ اور آپ کے علم کے لیے عرض ہے کہ جس نے غدیر خم کی جو تاریخی حیثیت میں بتا رہا ہوں، جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، امام ذہبی کا جیسے حوالہ دیا گیا، کیونکہ امام ذہبی میں جانتا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں بڑا ایک مقام رکھتے ہیں، چونکہ وہ ان سے حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی سال تمام اہل سنت کی مساجد کو تالے لگانے کے بعد اذان کے اندر حی علی خیر العمل کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا گیا، اور اسی سال اس نے ماتم کو بھی رواج دیا۔ اور ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، تھا یہ اہل بیت کا بھی نہیں تھا، دلچسپ بات بتاؤں، کیونکہ جو ظلم خلفائے عباسیہ نے
اہل بیت پر کیے ہیں نا، شاید اتنے میرے خیال میں بنو امیہ نے بھی نہیں کیے. یہ بات تو سب کو ہی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. جو پہلے آپ نے بتائی نا، یہ آج پتہ لگی ہے مجھے. یہاں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. یہ جو معز الدولہ تھا نا، جس نے عید غدیر خم جو ہماری کتابوں میں موجود ہے باب تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی توہین کی تھی معاذ اللہ، اور مولا کائنات کی بھی توہین کی تھی. کیسی توہین کی تھی میں بتاؤں آپ کو. نہیں سنیں، وہاں ایک جوان نے اعلان کیا کہ مولا کائنات کی روح نے میرے اندر تناسخ کیا ہے. بس چھوڑ دیں، سن لیں میری بات، کہاں غدیر پہ ہیں اور کہاں سن لیں نا، سن لیں تاکہ غدیر یہاں سے شروع ہو. اس سے پہلے غدیر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ آپ پڑھ لیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور ایک خاتون کو کہ اس کے اندر بی بی پاک کی روح کا تناسخ ہوا، اس نے ان کو عزت بھی دی اور ان کو رعا بھی کیا. حالانکہ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے، چاہے وہ شیعہ تھے یا سنی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تناسخ جو ہے اسلام کے اندر ناجائز ہے اور حرام ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، آپ ان دونوں کو قتل کر دیں. مگر اس شخص نے ان دونوں کو قتل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، بہتر. یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. علامہ صاحب فرما رہے تھے دیکھیں 351 ہجری کی آپ نے بات کی، 351 بہت دور ہے. سیدنا امام جعفر صادق کو تو ہم سب مانتے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام ہو. انہوں نے غدیر کے حوالے سے اہمیت اجاگر فرمائی ہے. تو یعنی لیکن کبھی بھی انہوں نے غدیر خم، دیکھیں اس کا جو پس منظر بتایا جا رہا ہے نا، کہ یہاں امامت اور خلافت کا اعلان ہوا. ہمارے نزدیک اگر یہ مانے کہ محبت کا اعلان ہوا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. بس تو محبت میں ساتھ ہیں، محبت میں ساتھ ہیں. ہم تو محبت کی عید بنا لیں. نہیں، محبت کی بنا رہے ہیں. اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ عید کے دن روزہ، تو عید کے دن روزہ تو نہیں ہوتا. ہاں علامہ صاحب یہ بڑی عید کے دن روزہ. اچھا ایک بات، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھی. یہ آج شاید میرے مطالعے میں پہلی بات سننے کو آئی ہے. کیا اہل تشیع کے یہاں زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے؟ زوال جیسے ہی ہو تو اچھا، وہ مطلب تو پھر یوں بولیں کہ زوال ڈھلنے کے بعد، جیسے ہی زوال کا وقت بولیں گے تو پھر ذہن جائز. جیسے ہی زوال ہوتا ہے وہ اول وقت ہوتا ہے ظہر کا، اسی کو ظہر شرعی کہتے ہیں. 351 ہجری سرکار بہت زیادہ دور ہے. تاریخ میں کتنی سچائی ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قلم کب کب بکا، کہاں کہاں بکا، تاریخ کہاں کہاں لکھی گئی، سلاطین، حکام اور بادشاہوں نے مورخین کو کس طرح جکڑ کے رکھا، حقائق بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، آل محمد کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، احادیث کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی. اس کو ذرا جا کر اچھے طریقے سے کھنگا لیجیے. کتنا عرصہ تک تو تاریخ بیان کرنے پر پابندی رہی ہے، کتنا عرصہ تک روایت بیان کرنے پر پابندی رہی ہے، کتنا عرصہ تک حدیث بیان کرنے پر پابندی رہی ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت سن 83 ہجری میں ہے، اور وہ فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، جو ہمارے 5ویں امام ہیں، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے 4تھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے 3رے امام امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے پہلے امام امام علی علیہ السلام کے. تو علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے عصر کے ہیں، حسنین کریمین عصر رسول کے ہیں. تو ہمارا سلسلہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جا کر مربوط ہو رہا ہے. یہاں تو بیٹا باپ سے لے رہا ہے، باپ اپنے باپ سے لے رہا ہے، اور اس طریقے سے جا کر رسول اللہ دہن رسول سے بغیر فاصلے کے، کوئی غیر معصوم بیچ میں نہیں ہے، کوئی باہر کا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ 18 ذی الحج کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں روزہ نہیں رکھا، یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ روزہ نہیں رکھا؟ روزہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جن دنوں میں روزہ قصر ہوتا ہے، اور جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے، ان ایام کے علاوہ روزہ تو کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، اور روزہ رکھنا مستحب ہے، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے. آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تو روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک رات میں جا کر 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور سوائے ان دنوں میں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان کے علاوہ وہ ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ 18 ذی الحج کو حضرت علی علیہ السلام نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، جن کے کثرت کے ساتھ بلکہ بہت زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا جو پیٹ ہے وہ شکم کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور جناب امیر المومنین وہ کہتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر کے ساتھ جا کر لگ جاتا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام، اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت تو معصومین ہیں. پھر 6ٹھے امام کی میں نے بات کی، پھر میں نے 8ویں امام کی بات کی. بہرحال یہ بات ہمارے ہاں ہے. یہ عید الفطر اور عید قربان کے لیے روزے کا منع کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا جو ہے عید کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام نہیں ہے. مفتی صاحب خود بھی عید میلاد النبی کا روزہ رکھتے ہیں. ہاں، عید کی وجہ سے روزہ حرام نہیں ہوتا ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس دن افطار کرنا ہے. اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اس لیے کہ اس دن گوشت کھانا بھی اور کھلانا بھی ہے، ورنہ ان عیدوں کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جو عید الفطر اور عید قربان ہے، ان دنوں میں اگر آپ کھائیں نہیں اور کھلائیں نہیں تو ان عیدوں کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. 18 ذی الحج کی جو عید ہے یہ خالصتاً ایک روحانی عید ہے، ایک ایمانی عید ہے. اور روحانی اور ایمان، نماز روزہ تو روحانیت میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. جو عید ہو ہی روحانی اور ہے ہی ایمانی، تو اس میں روحانی اور ایمانی اعمال ہی زیادہ بجا لائے جائیں گے نا. تو روزہ آپ کی روحانیت کو تقویت دیتا ہے. اس دن میں آپ سے عیدی مانگ سکتا ہوں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، دینی بھی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ بھجوائیں گے آپ کو. بہت خوب. تو سب آخری سوال ہے اور اس گفتگو کو کلوز اپ کر رہے ہیں. میں اگلے موضوع کے لیے جانا ہوگا. لیکن یہ جو علامہ صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے لیے تو معتبر وہی ہیں سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین نا. تو کیا اس ایونٹ کے دن خود حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے مبارکباد دی، دیگر اصحاب نے اس کو بخن کے جملوں سے جوڑا، اس میں کتنی حوالہ جاتا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس تناظر میں ہم معنی لے رہے ہیں، اگر اس میں کوئی مناتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے. اچھا حضرت کی بات اچھی ہے، مجھے ویسے بھی یہ جی آپ کو موقع ملے گا. جس تناظر میں ہم معنی لے رہے ہیں، آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟ دوست اور محبت کا معنی. دوست اور محبت کا معنی لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یعنی رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہے. ہمارے نزدیک یہ معنی ایک بات.
ایک بات پوچھ سکتا ہوں، حضرت عمر نے مبارکباد دی تھی؟ جی تھی، کہا تھا کہ علی آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے؟ دوسرے دن جیسے صبح ہوئی تھی، میں نے آپ کے پروگرام میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات میں نے آج سے 5 سال پہلے بیان کر دی تھی مبارکباد. اچھا، کہا تھا کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے؟ بالکل مبارکباد دی تھی. اچھا، اگر ہم مولا کے معنی دوست ہی لیں تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے؟ غدیر کے واقعے سے پہلے، اس سے پہلے مولا کائنات پر الزام بھی نہیں لگے تھے. نہیں، حضرت عمر آپ دیکھیں، آپ کا تو دعویٰ یہ نا کہ خلفاء میں اور حضرت علی علیہ السلام میں دوست تو پہلے بھی تھے، دوست میں تو کوئی شک نہیں. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اہتمام کے ساتھ الزام کو رفع نہ فرماتے تو مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے. پہلے بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ پہلے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. جی بالکل، آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ پہلے بھی. لیکن دیکھیں کہ یہ جو اعلان کا سبب ہے یہ شکایات ہیں. اس کا جواب آپ نے جو عید میلاد النبی کا کہا ہے نا، اچھا وہ جو شکایات ہیں خم غدیر کے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہم تک ثابت نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اگر وہ پیر کے دن آ جائے تو رکھ لیں. نہیں، ہاں پیر کے دن آ جائے تو وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے نا. اچھا، عید میلاد النبی کا جو روزہ ہے نا وہ سرکار کی ذات مبارکہ سے خود جو ہے وہ ثابت ہے اور ہماری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اور جہاں تک رہی عیدی دینا تو عیدی تو ویسے بھی دے دیا کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، تحفے اور طائف کا تبادلہ ہونا چاہیے. آج کل تو یہ بات بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ تحفے اور طائف جو ہیں وہ کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اچھا، آپ نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ ذہن سے نکل گیا میرے سے. وہ آپ نے عیدی کی بات کر دی تو میں نے سوچا عیدی مبارک، ذہن منتشر ہو گیا. میں نے کہا حضرت عمر کی مبارکباد دینا، یہ ہماری کتابوں میں ہے، بڑی بات ہے. نہیں دیکھیں، اچھا دیکھیں جی، میں یہاں بھی یہ کہوں گا قبلہ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ابھی تک میں آپ کے ساتھ ہوں. جو بات جس طریقے سے ہوگی اس کو یہی آپ کا خاصہ ہے ماشاءاللہ. نہیں، یہ ماشاءاللہ نے بڑی اچھی بات کی ہے. لیکن جو پس منظر ہے نا خم غدیر کا، یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو شیعہ حضرات کے یہاں. میں نتیجہ دے دوں، ان کو ان کی عوام سن رہی ہے، مجھے میری عوام سن رہی ہے. عید میلاد النبی کا میں قائل ہوں، پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس بات پر بھی بدعتی کہیں گے، میرے اپنے لوگ یعنی کہ دیوبندی اور وہابی وغیرہ. یہ غدیر ہے، یعنی خم غدیر، میں آج سے اس الفاظ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں صحیح کہوں. جی، یہ جو ہے نا یہ شعار شیعہ میں سے ہے. اچھا جی، شعار شیعہ میں سے. سنت رسول ہے، سنت اصحاب نہیں، سنت رسول نہیں. اس دن تو ہوا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا. سوری، گلے میں خراشیاں آ رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو عید کا نام نہیں دیا. بقول حضرت کے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ یعنی عید منانا شروع کی تو تعطل تو آ گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں کن کے؟ امام زین العابدین کے ہیں نا. تو امام زین العابدین نے نہیں منائی. امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہاں، امام محمد باقر. امام نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، یعنی شیخ عباس. لیکن اس سے پہلے شیعہ کو تمیز کی تصریح موجود نہیں ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کس سے قول لیتے ہیں؟ وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. وہ اپنے بابا سے پڑھا ہے، جیسے میں نے ناج البلاغہ کا حوالہ دیا. امام جعفر صادق سے کچھ باتیں ملتی ہیں. امام حسن مصنع تو بالکل اس کو رد کر رہے ہیں نا. تو پہلے تو اہل بیت کے جو بزرگان دین ہیں وہ آپس میں اتفاق کر لیں. پھر یہ 5 جو ائمہ معصومین یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، وہ اتفاق کر لیں، کیونکہ 5 کے بعد پھر بڑا اختلاف ہے. پھر ہمیں اس کا جواب دے دیں 361 کا، اور پھر ہمیں یہ کلیئر کر دیں کہ بھائی یہ کسی صحابی کے بوجھ میں نہیں بنائی جا رہی. اس پر کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ اصل میں ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بوجھ میں منا رہے ہیں اس لیے عید نہیں منا رہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ منا ہے. ان کو غلط فہمی ہے.